السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے فارن فنڈنگ سے متعلق جو رپورٹ ہے وہ طلب کر لی ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی کو کہا گیا ہے کہ 28 اپریل تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے فارن فنڈنگ سے متعلق جو رپورٹ ہے وہ پیش کی جائے۔ یہ ایکچولی الیکشن کمیشن آف پاکستان پر جو الزام تراشی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، الیکشن کمیشن کو پارٹی قرار دیا جا رہا ہے، جانبدار قرار دیا جا رہا ہے، متعصب قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہوا ہے پی ٹی آئی نے۔ آج ملک بھر میں مظاہرے بھی اعلان کیا گیا تھا، احتجاج کی کال بھی دی گئی تھی جو ناکام ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے باہر لوگ نہیں آئے، 50-60 لوگ آئے احتجاج کرنے کے لیے، تو وہ بھی ناکام ہو گیا۔ تو الیکشن کمیشن نے جتنے بھی ابھی تک الزامات پی ٹی آئی نے لگائے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر، ان کی بھی وضاحت کر دی ہے، اور تمام جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے حوالے سے، ان سب پر الیکشن کمیشن نے کھل کر آج ایک اعلامیہ جاری کیا ہے۔ وہ اعلامیہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے جو فارن فنڈنگ کا الزام ہے جو پی ٹی آئی کی جانب سے لگایا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں جو اعلامیہ ہے، اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو فارن فنڈنگ سے متعلق چیزیں ہیں، حکم نامہ ہے، فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، وہ بھی شامل ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ ایک اعلامیہ جو جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جو مکمل غیر جانبداری کے ساتھ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہے، اور ملک کے بہترین مفاد میں بغیر کسی دباؤ یا ترغیب کے آئندہ بھی ایسا کرتا رہے گا۔ قومی اسمبلی کے 20 ممبران کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی نے آرٹیکل 63A کے تحت ڈکلیریشن 14 اپریل کو چیف الیکشن کمشنر کو بھجوائے، جن پر الیکشن کمیشن میں سماعت مؤرخہ 28 اپریل کو ہوگی۔ صوبائی اسمبلی کے 26 ممبران کے خلاف، یعنی پنجاب اسمبلی کے 26 ممبران کے خلاف اسپیکر پنجاب اسمبلی نے آرٹیکل 63A کے تحت ڈکلیریشن 20 اپریل کو چیف الیکشن کمشنر کو بھجوایا۔ ان تمام ممبران کو 6 مئی کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، یعنی جو قومی اسمبلی کے ممبران تھے ان کو 28 اپریل کو طلب کیا گیا ہے، اور پنجاب اسمبلی کے ممبران کو 26 ممبران ہیں پنجاب اسمبلی کے، 20 ممبران ہیں قومی اسمبلی کے، اور پنجاب اسمبلی کے ممبران کو 6 مئی کو بلا لیا گیا ہے، ان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ مزید برآں کے متعلقہ سیاسی پارٹی کو بھی نوٹسز مذکورہ بالا تاریخوں کے لیے جاری کیے گئے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کو جو متعلقہ پارٹی ہے۔ یہ واضح کیا جاتا ہے کہ آرٹیکل 63A کے تحت الیکشن کمیشن ڈکلیریشن موصول ہونے کے 30 دن کے اندر ان پر فیصلے کرنے کا مجاز ہے۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ 28 اپریل کو ایک ڈکلیریشن موصول ہوا ہے، ایک 20 اپریل کو ڈکلیریشن موصول ہوا ہے، تو ایک مہینے کے اندر 30 دن کے اندر الیکشن کمیشن ان ڈکلیریشن پر فیصلہ کرنے کا مجاز ہے۔ تو 30 دن گزریں گے، پنجاب اسمبلی کے ممبران کے 30 دن گزریں گے 20 مئی کو، اور قومی اسمبلی کے ممبران کے 30 دن گزریں گے 28 مئی کو۔ تو ابھی ٹائم الیکشن کمیشن کے پاس ہے، الیکشن کمیشن نے اس لیے ان کو پہلے ہی بلا لیا ہے، نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس کی سماعت میں تاخیر کے حوالے سے بعض حلقوں سے جو غیر ذمہ دارانہ بیان دیے جا رہے ہیں ان کی سختی سے تردید کی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین، پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت مسلم لیگ نون کے فارن فنڈنگ سے متعلق جو درخواستیں موصول ہوئیں ان پر اسکروٹنی کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی سے متعلق فنڈنگ کیس کی رپورٹ دسمبر 2021 میں الیکشن کمیشن کو جمع کرائی، جس کو الیکشن کمیشن کے سامنے باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، جو کہ اب اختتامی مراحل میں ہے۔
یہ بھی جملہ نوٹ کرنے والا ہے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی پی ٹی آئی سے متعلق فارن فنڈنگ کی جو رپورٹ ہے دسمبر 2021 میں یعنی پچھلے سال دسمبر میں دے چکا ہے الیکشن کمیشن کو اسکروٹنی کمیٹی، اور اس کی سماعتیں بھی جاری ہیں۔ اب وہ سماعتیں اختتامی مراحل میں ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس اب اختتامی مراحل میں ہے، اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جواب دہندہ کے فائنل دلائل جاری ہیں۔ کمیشن نے 27، 28 اور 29 اپریل کو پی ٹی آئی کے وکیل کے فائنل دلائل کے لیے سماعت مقرر کی ہے، یعنی پی ٹی آئی کے وکیل جی فائنل دلائل دیں گے 27، 28 اور 29 اپریل کو، یعنی کل سے سماعت شروع ہونے جا رہی ہے باضابطہ طور پر۔ اچھا جی، اس طرح پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کیسز پر کارروائی کے لیے اسکروٹنی کمیٹی نے 9 مئی کی تاریخ مقرر کی ہے، یعنی نون لیگ پیپلز پارٹی دونوں جماعتوں کے خلاف 9 مئی کو اسکروٹنی کمیٹی نے تاریخ مقرر کی ہے سماعت کی، اور پارٹیوں سے ضروری ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں الیکشن کمیشن نے 28 اپریل کو چیئرمین اسکروٹنی کمیٹی سے مذکورہ بالا کیسز کی کارروائی سے متعلق رپورٹ طلب کی ہے۔ تمام فارن فنڈنگ کیسوں کی سماعت اور کارروائی میں تاخیر پارٹیوں کی طرف سے مختلف وجوہات کی بنا پر التوا کی وجہ سے ہوتی رہی ہے۔ اب جو الیکشن کمیشن پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں دے پا رہا، اس کو التوا میں کیا ہوا ہے، تو الیکشن کمیشن نے اپنی وضاحت میں کہہ دیا ہے اس اعلامیہ میں کہ یہ ہماری طرف سے نہیں، تاخیر نہیں ہو رہی، یہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے تاخیری حربے استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ کبھی کس طرح کی درخواست دی جاتی ہے، کبھی کیس کو وائنڈ اپ کرنے کی، کبھی کیس اوپن نہ کرنے کی، کبھی اکبر ایس بابر کو ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی، مختلف، کبھی وکیل نہیں آتا، کبھی چھوٹا وکیل بھیج دیتے ہیں، جونیئر وکیل، تو مختلف طریقے اور حربے استعمال کر کے سیاسی جماعتوں کی جانب سے تاخیر ہوتی رہی ہے، ہماری طرف سے نہیں ہوتی۔ عامر محمود کیانی صاحب نے مورخہ 20 جنوری کو الیکشن کمیشن میں 101 سیاسی جماعتوں بشمول پی ٹی آئی کی سال 2014 سے سال 2018 تک اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کے لیے درخواست جمع کرائی، جس پر کمیشن نے اپنے طور پر تمام پارٹیوں کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کے بعد 18 سیاسی پارٹیوں کو مورخہ 3 فروری 2020 کو نوٹسز جاری کر کے 18 فروری 2020 کو باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کیا۔ اس کیس میں بھی سیاسی پارٹیاں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہیں۔ جن سیاسی پارٹیوں نے وجوہات جمع نہیں کرائے اور نہ ہی کمیشن کے سامنے پیش ہوئیں، ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی جا چکی ہے۔ اس کیس کو بھی الیکشن کمیشن نے آخری سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن بلا امتیاز تمام پارٹیوں کے کیسز سے متعلق کارروائی عمل میں لا رہا ہے، لیکن یہ بڑا امپارٹنٹ جملہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اس کیس کو بھی الیکشن کمیشن نے آخری سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ یہ جملہ آپ سن لیں، جو کل سے آخری سماعتیں ہونے جا رہی ہیں۔ مزید برآں الیکشن کمیشن کو وزارت منصوبہ بندی اور خصوصی اقدامات بیورو آف اسٹیٹکس سے 18 اپریل کو جاری شدہ ایک لیٹر بھی ملا ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن کو نئی مردم شماری اور پاپولیشن کے حوالے سے، خانہ شماری کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ہم کب تک یہ کر سکتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے بہرحال یہ اپنی وضاحت کر دی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے جو الزامات ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر، ان تمام الزامات کا جواب الیکشن کمیشن نے دے دیا ہے۔ آج پی ٹی آئی کا جو احتجاج بھی ناکام ہوا ہے، الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہونے کی جو ناکام ایک کوشش کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے، اس میں بھی پی ٹی آئی کو سبکی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بالکل کلیئر موقف رکھ رہا ہے کہ بھئی الیکشن کمیشن میں جو فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے، ایک رپورٹ پی ٹی آئی کے خلاف تو آ چکی ہوئی ہے اسکروٹنی کمیٹی کی،
اب وہ فائنل سماعت کے لیے بھی ہم نے مقرر کر دی ہوئی ہے۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر جو الزام ہے پی ٹی آئی کا 101 سیاسی جماعتوں کے لیے درخواست دی گئی تھی عامر محمود کیانی کی جانب سے، تو الیکشن کمیشن نے اپنے طور پر اسکروٹنی کر کے اپنی تحقیقات کر کے 18 جماعتوں کو نوٹسز جاری کیے تھے۔ تو جن جماعتوں نے ریسپانس نہیں دیا، پیش نہیں ہوئی یا ڈاکومنٹس جو جواب تھا وہ جمع نہیں کرایا، تو ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی کر دی گئی ہے۔ لیکن دو بڑی جماعتیں جو ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان سے بھی اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی فارن فنڈنگ سے متعلق جو الزام ان پر ہے، اسکروٹنی کمیٹی کو کہا ہے کہ 28 اپریل تک ان سے متعلق بھی رپورٹ پیش کی جائے تاکہ ان کا بھی سماعت کے لیے کیس لگایا جا سکے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔